السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تعالی في موضع آخر: من كان يريد حرث الآخرة نؤتِ منها من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثها ومن كان يريد الدنيا نؤتِ منها وما لهم في الآخرة من نصيب۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا مزرع الآخرة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی و ایمانی بھائیوں، دنیا کے اندر تمام انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ دیر تک زندہ رہیں، زیادہ دن تک زندہ رہیں۔ موت میں جتنی مہلت و تاخیر ہو جائے ہمارے لیے اتنا بہتر ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے 100% کہ آدمی سوچتا ہے جتنی دیر تک یہاں رہیں دنیا میں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم جب دنیا میں ہیں دیر تک زندہ رہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم کو ڈھیر سارا مال بھی ملے، بہت سارا مال و دولت ہم کو فراہم ہو جائے۔ اور اس کی وضاحت حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری کی طلب کرے گا، دوسری کی تلاش و جستجو میں لگا رہے گا کہ دوسرا بھی کس طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے، اور یہ خواہش اس کی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آخر میں اس خواہش پر مہر لگائی اللہ کے رسول کے وہ قول نے کہ یہ خواہش انسان کی تب ختم ہوگی جب وہ مر جائے گا، جب وہ قبر میں چلا جائے گا تب اس کی وہ خواہش ختم ہوگی۔ فَلَا يَمْلَأُ إِلَّا فَاهُ التُّرَابُ۔ ان دو خواہشوں کے ساتھ ایک خواہش اور بھی ہوتی ہے انسان کی کہ زندگی طویل ملے نہ ملے، مال و دولت زیادہ ملے نہ ملے، لیکن جاہ و منصب مل جائے، عہدہ و مقام مرتبہ مل جائے۔ ہم دنیا میں چلیں تو چار لوگ ہمارے آگے پیچھے چلیں، اس کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ حشم و خدم ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، ہمارے آگے پیچھے چلیں۔ زندگی نہ ملی زیادہ تو ٹھیک ہے، مال نہ ملا تو ٹھیک ہے، لیکن مقام و مرتبہ و منصب ہم کو مل جائے اور 4-6 لوگ ہمارے آگے پیچھے چلتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوگے وہ وہاں کاٹو گے۔
جس طریقے سے یہاں اعمال کیا ہے اس اعمال کا بدلہ وہاں ہم کو دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ہم کو وہاں آخرت میں اچھے اعمال کا بدلہ و جزا ملے گی۔ اگر ہم سے برے اعمال سرزد ہو گئے ہیں تو ان برے اعمال کی سزا ہم کو ملے گی۔ یعنی یہ دنیا ہی ہے آخرت کو بنانے، سنوارنے اور بگاڑنے کی جگہ۔ امام غزالی جو بہت بڑے امام ہوئے ہیں، بہت علم والے تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صاحب ثروت، صاحب دولت کے پاس ان کا جانا ہوا۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے، بچوں پہ چلا رہا ہے، بیوی کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے، والدین کو جھڑک رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، بہت عجلت میں دکھائی دے رہے ہو آپ، بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہا ہے غصے میں کیا ہے کہ ٹوپی پگڑی کی ضرورت ہے، کہ اس کی ضرورت ہے، تیاری چل رہی ہے۔ اصل میں بادشاہ نے بلایا ہے ہم کو، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس وجہ سے تیاری چل رہی ہے۔ پگڑی ہمارا امامہ کہاں ہے، کپڑے کہاں رکھے، کپڑے میں پریس ہوا نہیں ہوا، گاڑی کہاں ہے، گاڑی تیار کی جائے، گھوڑا کہاں ہے، تیار کیا جائے صاف، یہ سب اس میں مشغول تھا اس میں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی یہ بتلاؤ، ایک بادشاہ جو دنیا کا ایک بادشاہ، اس نے آپ کو بلایا اور آپ اتنی زیادہ تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے، کپڑے بھی اچھے اچھے پہن رہے ہیں، خود بھی صاف ستھرے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ گاڑی میں جب جائیں گے تو وہ گاڑی میں صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس دور کی گاڑی گھوڑا تھی، یہ مرسڈیز کار وار تو نہیں تھی، تو بہرحال جو گاڑی میں جائیں گے وہ گاڑی آپ کی بھی وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اتنا اہتمام کس کے لیے؟ دنیا میں ایک ادنا سا بادشاہ، اس کے پاس جانے کے لیے۔ یہ بتلائیے جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کے پاس جانے کی کوئی تیاری کی؟ اب وہ صاحب خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہوتا تو بتاتے، ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب لگائیں، تو ہمارا بھی عین ہی وہی حال ہے۔ ابھی ہم کو کہیں دعوت میں جانا ہو جائے، کسی پارٹی فنکشن میں جانا ہو جائے، طرح طرح کے اہتمام کیا جائے گا، کپڑے بھی اچھے والے ہوں، عطر بھی خوب اچھی والی ہو، مہکے، اور صاف ستھرا وضع قطع بھی بڑی اچھی ہو، جوتے بھی اچھے، حتیٰ کہ جوتے جو پیر میں پہنے جاتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوں، اعلیٰ قسم کے ہوں، برانڈیڈ ہوں، حتیٰ کہ جو گاڑی ہے وہ گاڑی بھی اچھی ہو۔ اگر ہمارے پاس گاڑی ہے اور پرانی ہے تو مانگ کے لے لیں گے کہ گاڑی کوئی اچھی ہو، کم سے کم وہاں رولا ہو، روب ہو، بھوکال دکھے اپنا، اس طرح کی چیزیں اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آخرت سے ہم بالکل غافل ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، مشہور تابعی ہیں، اور حتیٰ کہ ان کو خلیفہ خامس کا خطاب بھی دیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے مجلس میں بیٹھے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، اور سب ان کے درباری بھی بیٹھے تھے جو ان کے رفقا ہیں، ان کے ہم نشین ہیں، اور اتنے میں لائٹ چلی گئی، یہ وہ چراغ جل رہا تھا، ہوا چلی، وہ چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، اور ان کا خادم اٹھا دوسرا چراغ جلانے کے لیے، جب جلایا تو دیکھا عمر بن عبدالعزیز رو رہے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ خادم نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا ہوا، کس بات نے آپ کو رلا دیا، کون سا غم آ گیا، کون سی پریشانی لاحق ہو گئی، کون سی مصیبت میں مبتلا ہو گئے؟ تو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اندھیرا ہوا اور تم نے چراغ جلا دیا، اس اندھیرے کو ختم کر دیا، مجھے یہ سوچ کے رونا آیا کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں جب ہم ہوں گے، وہ تو پوری اندھیروں سے بھری پڑی ہے، وہاں کون ہمارا چراغ جلانے والا ہوگا؟
یہاں تو تم نے چراغ جلا کے اندھیرے کو ختم کر دیا، لیکن اس قبر کے اندر ہمارا چراغ جلانے والا کون ہوگا؟ یہ سوچ کے ہمیں رونا آیا کہ ہمارے اعمال آیا ایسے ہیں کہ نہیں کہ وہ جو اعمال ہمارے چراغ بن جائیں۔ یہ فکر آخرت تھی۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ شہادت دی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی وہ عمر ہوتے، کیونکہ میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن عمر کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی، اگر کوئی نبی کا سلسلہ شروع ہوتا ابھی تک تو نبی یہ ہوتے۔ یہ مقام و مرتبہ عمر کا۔ ایک بار نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، ایک بدنصیب شخص فیروز لولو اس نے خنجر مارا، اور خنجر اس طرح سے مارا کہ کتابوں میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ یہاں چھید ہو گیا تھا ان کے، کچھ کھاتے پیتے تھے تو پانی یہاں سے کھانا نکل جاتا تھا۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا، کبھی امید ہو گئی کہ اب ہم بچ نہیں پائیں گے، بظاہر اسباب ایسے لگ رہے ہیں کہ اب بچنا ناممکن ہے، باقی خدا کی مرضی ہے، تو بظاہری اسباب سے یہ ان کو بات واضح ہو گئی کہ ان کا بچنا ناممکن ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے بقدر، اس دنیا کے برابر اگر تم کو سونا دیا جائے، ہم کو سونا مل جائے، تو اس سونے کے بدلے میں ہم کو یہ کہا جائے کہ سونا ہم کو دے دو اور تم جہنم سے بچ جاؤ گے، تو میں اس سونا پورا پورا دے دوں گا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یہ تھی فکر آخرت۔ یہ جتنے بڑے لوگ تھے ان کو سب کو اپنی فکر آخرت تھی، اور آج ہم ہیں، ہماری زندگی دوہرے معیار کی ہے، ہم بالکلی آخرت سے غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، بلکہ قصدن غافل ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھول گئے، نہیں، بلکہ قصدن غافل ہیں، لاپرواہ، آخرت کی ذرہ برابر ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، کس بنیاد پہ کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے، بس دنیا دنیا دنیا۔ اللہ کے رسول قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو، اے ایمان والو، کل کے بارے میں غور کرو، فکر کرو، کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیسا معاملہ کیا جائے گا، اس کے لیے فکر کیجئے، اور اس کے لیے فکر کے ساتھ ساتھ عمل کیجئے۔ معاملہ اگر اپنے ساتھ اچھا ہونے کا گمان ہے تو اس کے لیے، اس گمان کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں وہ اعمال کرنے ہوں گے جو اعمال مطلوب ہیں۔ انبیاء کے نزدیک، خداوند تعالیٰ کے نزدیک جو اعمال مطلوب ہے وہ اعمال کرنے ہیں۔ ہماری زندگی دوہری، ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھ کے، جیسے نکلے مسجد میں تو ہم دیندار خوب ہیں، ہم سے بڑا دیندار مسجد میں کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں مسجد سے باہر ہوئے بس دینداری ختم ہو گئی، دینداری کا چولا اتار لیا، اب ہم دنیا دار ہو گئے، اب ہم سے بڑا کوئی دنیا دار نہیں۔ یہ ہم دوہرے سٹینڈرڈ سے ہم جی رہے ہیں، دوہری زندگی ہم جی رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کے لیے چاہتا ہے، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، جو آخرت کے لیے کھیتی کرتا ہے، ہم اس کے اعمال، اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، وَنَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے اعمال میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے اعمال کے ثواب کو دگنا تگنا 7 گنا 70 گنا 700 گنا تو بڑھا دیتے ہیں۔ اور لیکن جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم اس کو دے بھی نہ دیں۔ تفسیر قرطبی میں اس کی تفسیر ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم، اللہ کہتا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم اس کو دے بھی نہ دیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، پھر اس کے بعد آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں، صرف دنیا ہی تک رہ جائے گا۔
खलीफा हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है अब्बासी दौर का। इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों से कहता था, ए बादल तुम जहां बरसोगे उसका टैक्स मेरे पास आएगा। इतनी बड़ी सल्तनत थी उसकी कि ए बादल तुम जहां भी बरसोगे उस बरसने की वजह से फसल खड़ी होगी और फसल का टैक्स मेरे पास आएगा। एक मर्तबा वो अपने हाथ में छड़ी लिए हुए था, उधर से एक बहलोल दाना बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं उन्हीं के जमाने के, उनका गुजर हुआ। उन्होंने बुलाया, बहलोल यहां आओ। बहलोल आए, कहा ये छड़ी पकड़ो तुम। पकड़ ली, लेकिन उसने कहा हारून रशीद ने कि अब ये छड़ी तुम उसको देना जो तुम्हारी नजर में सबसे बेवकूफ हो, क्योंकि मेरी नजर में तुम बेवकूफ हो इसलिए मैंने तुमको छड़ी दे दी। अब तुम उसको देना जो तुम्हारी नजर में बेवकूफ हो। बहलोल दाना छड़ी लेके चले। काफी अरसा हुआ, उसके बाद बहलोल दाना का फिर उधर से उनके दरबार के उनके महल की तरफ से निकलना हुआ। लोग खड़े थे, बहुत से लोग। पूछा क्या हुआ, खलीफा के क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? का खलीफा बीमार पड़े हैं, बहुत बीमार है, इस तरह मर्द पर है। पूछा भाई मिलने की इजाजत है? हाँ बिल्कुल, जाइए। बहलोल दाना पहुंचते हैं कि खलीफा क्या हाल चाल, लेकिन ठीक नहीं है, अब लग रहा है आखिरी वक्त है, चल चलाओ का वक्त है, जाने का वक्त आ गया है। आप तो बादशाह बहुत बड़े हो, इतने बड़े बादशाह हो कि आप कहीं भी बादल बरसे आपके ऊपर उसका लगान आता है, उसका टैक्स आता है। आप कहीं जाते हैं तो बड़ी तैयारी करते हैं, हशम खत्म होना चाहिए, लाओ लश्कर होना चाहिए, घोड़े तैयार हो, सब कुछ हो, इंतजाम हो। ये बताओ कुछ भेजा आगे? भाई आगे घोड़े भेजे, अपने लश्कर भेजा, कोई खाने पीने के इंतजाम, मुख्तलिफ किस्म के खाने को आगे भेजा। जहां आप जाओगे रहने के लिए वहां तमाम चीजें होनी चाहिए, गद्दा हो, सोफा हो, गाँव तकिया हो, जो भी चीजें मैसर है आसाइश की, वो वहां चीजें होनी चाहिए। अरे बहलोल क्या मजाक कर रहे हो, ये तो वहां ये सब कहाँ चलता, जहां जाना है वहां सब कहाँ चलता। तो बहलोल दाना ने छड़ी ली कि ये पकड़िए। कहा कि हमें मेरे नजदीक आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, कि आपने दुनिया में तो खूब जाते थे तो लाओ लश्कर पूरे फौज के साथ जाते थे और तमाम तरह की जो आसाइश होती है वो साथ लेके चलते थे, और जहां असल जाना है, जहां जाने के बाद आना नहीं है, वहां कोई तैयारी नहीं की आपने। ये लीजिए आप छड़ी, अब आप मेरे नजदीक, अब आपसे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है। साकित हो गया खलीफा हारून रशीद, खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं बना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों भाइयों, हमें आखिरत की फिक्र करनी है। ये तो दुनिया कटी जाना है, चाहे जिससे कटेगी कट जाएगी। 60-70 साल जिंदगी है, ज्यादा नहीं है, और इसी जिंदगी में सब कुछ हो रहा है और कट जाती है जिंदगी, सबकी कटती है, सब चले जाते हैं दुनिया से। दुनिया है ही इसी के लिए, यहाँ कोई बाकी नहीं रहा। बड़े से बड़े औलिया चले गए, बड़े से बड़े बुजुर्ग चले गए, हत्ता की साहबा चले गए, इससे ऊपर बढ़ के नबी भी नहीं रहे, नबी भी मौजूद इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी चले गए। तो जाना हम सबको है, और जहां जाना है, जहां हमेशा रहना है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हम सबको अपने अपने एतबार से देखना है, अपना मुहासबा करना है कि हमने उस एतबार से वो अमाल किए कि नहीं किए। हमने सिर्फ नमाज पढ़ के इक्तिफा हो गया, हम दुनिया के मामलात में तो हरीस हैं, हवस है हमारे अंदर, दुनिया के मामलात में लालच जितना मिल जाए कम है, लेकिन आखिरत के मामले में हम कनात करें 5 वक्त की नमाज पर, सिर्फ आखिरत के मामले में हम सिर्फ 1 साल के 1 महीने के रोजे पर कनात करें, सब्र करें। आखिरत के मामले में कुछ हल्का फुल्का खर्च कर देते हैं अल्लाह के रास्ते में, उस पर कनात करें। ये जज्बा क्यों नहीं होता हमारे अंदर कि इसमें भी हम बढ़ चढ़ के अपने आप को पेश करें। भाई जो दुनिया के मामले में हरीस है, कंपटीशन करते हैं, तब कंपटीशन करने के बारे में कुरान करीम में है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल्मुत्तकीन, कि भलाई की तरफ, खैरखाई की तरफ, नेकी की तरफ, माफी की तरफ, अपने रब की माफी की तरफ बढ़ो, एक दूसरे से बढ़ो, कंपटीशन करो, मुकाबला करो। और ये तमाम सब इसलिए होंगे क्योंकि जन्नत मिलेगी। जन्नत किसको मिलेगी? उइद्दत लिल्मुत्तकीन, नेकोकारों को मिलेगी, तकवा अख्तियार करने वालों को मिलेगी। ये हमें अपने अपने गिरबान में हाथ सर डाल के देखना है कि हम हैं उस श्रेणी में, उस फहरिस्त में, इंडेक्स में हैं, मेरा नाम है कि नहीं है।
خالی دنیا کے معاملات میں تو ہم حریص ہو گئے، آخرت میں ہم بالکل قناعت ہو گئے، سب ٹھیک ہے، بس 5 وقت نماز پڑھ لیں کافی ہے، جنت مل جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ہم دھوکے میں ہیں، مغالطے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔